شام کا وقت تھا، سورج کی کرنیں جیسے کسی تھکے ہوئے مسافر کی طرح آسمان کے کنارے سے رخصت ہو رہی تھی۔ چاروں طرف ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، پیڑوں کے سائے لمبے ہو چلے تھے اور فضا میں خاموشی گونج رہی تھی۔ محلے کی مسجد سے مؤذن کی صدا گونج اٹھی، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ۔ اسی محلے کی ایک پرانی گلی میں ایک مکان کے باہر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ اس گھر سے آج ایک جنازہ اٹھا تھا، حاجی سلیم صاحب کا جنازہ۔ عمر کے آخری پڑاؤ پر انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ وہ شخص جو زندگی بھر لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہا، آج خود خاموشی سے لیٹا ہوا تھا، سفید کفن میں لپٹا ہوا۔ گھر کے آنگن میں ایک بڑا سا دسترخوان بچھا تھا، چائے بسکٹ اور سموسے رکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی رسم نبھائی جا رہی ہو۔ کچھ لوگ پلیٹوں میں سموسے اٹھا رہے تھے، کچھ چائے کی چسکیوں میں مشغول تھے، اور کچھ تو ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کسی میلے میں آئے ہوں۔ انہی لوگوں کے بیچ ایک کونا ایسا تھا جہاں عمیر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ وہ حاجی سلیم صاحب کا چھوٹا بیٹا تھا، مگر آج وہ سب سے زیادہ غیر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، چہرے پر بے بسی تھی، اور دل میں ایک خلش جو چپ چاپ اس کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، ابو چلے گئے، مگر کیا ہم نے انہیں جیتے جی سمجھا تھا؟ عمیر کی یادوں میں ایک کے بعد ایک منظر تازہ ہونے لگے۔ ابو کی نرم آواز جو ہر صبح اسے نماز کے لیے جگاتی تھی، ابو کا چہرہ جب وہ کہتا تھا، ابو 5 منٹ اور۔ وہ ویکینڈز جب ابو قرآن پڑھنے کو کہتے تھے اور عمیر کہتا، ابھی موڈ نہیں ہے، بعد میں پڑھوں گا۔ آج نہ وہ 5 منٹ تھے، نہ اب کوئی بعد میں بچا تھا۔ جنازہ اٹھایا گیا، لوگوں نے کاندھا دیا، راستے بھر باتیں ہوتی رہیں، کسی کی دکان، کسی کی ترقی، اور کسی کی بیٹی کی شادی کے بارے میں تذکرہ چلتا رہا۔ قبرستان پہنچے، مٹی ڈالی گئی، کچھ نے فاتحہ پڑھی، کچھ نے بس دعا کی صورت بنا لی، اور کچھ نے موبائل نکال کر سیلفیاں لی جیسے کسی مشاعرے سے لوٹے ہو۔ عمیر قبر کے پاس بیٹھا رہ گیا، ٹھہرا ہوا، ٹوٹا ہوا۔ اس کے دل میں ایک صدا اٹھی، تو ان کے جیتے جی ان کے ساتھ نہیں تھا، اب ان کے لیے کیا کر پائے گا؟ اس کے ذہن میں رشتوں کی تصویریں گھومنے لگی، بہن جو شادی کے بعد سالوں سے نہیں آئی تھی، چاچا جو وصیت کے ایک بات پر برسوں سے ناراض تھے، وہ دوست جو ابو کے مذہبی خیالات کا مذاق اڑا رہے تھے، اور آج سب لوٹ گئے جیسے کوئی فرض پورا ہوا ہو۔ عمیر کی نگاہ پھر سے اس دسترخوان پر پڑی جہاں سموسے کھائے جا رہے تھے۔ کیا یہ کھانا ابو کے جانے کا ماتم ہے؟ کیا اب جنازوں پر بھی چائے ضروری ہو گئی ہے؟ ان کے دل نے درد سے کہا، جس دنیا میں زندہ انسان کی قدر نہیں، وہاں مردہ کتنے دن یاد رہیں گے؟ اس رات عمیر نے پہلی بار ابو کی الماری کھولی، اس میں رکھے قرآن کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ ہر لفظ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ معاف کر دینا، ابو کے حق میں کچھ قبول کر لینا۔ صبح ہوتے ہی عمیر نے دوست سے کہا، مجھے کوئی یتیم خانہ بتاؤ، میں کچھ بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہن کو فون کرتا ہے، بہن ابو تو چلے گئے، مگر میں چاہتا ہوں ہم پھر سے ایک ہو جائیں۔ چاچا سے ملنے گیا اور کہا، ابو کی موت نے یہ سمجھا دیا کہ وصیت سے بڑھ کر رشتہ ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے عمیر کی زندگی میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ ہر نماز میں ابو کے لیے دعا کرتا، ہر نیک عمل سے پہلے یہ سوچتا، کیا یہ ابو کے لیے ثواب کا سبب بنے گا؟ مسجد میں ایک دن امام صاحب نے کہا، جو اولاد ماں باپ کے جیتے جی ان کی بات نہیں مانتی، وہ ان کے مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ اپنے لیے خود عمل کرو، اپنی آخرت خود سنوارو۔ عمیر کے دل پر یہ بات جیسے کسی نشتر کی طرح لگی۔ اس دن اس نے خود سے عہد کیا، اب میں اپنے ہاتھ سے صدقہ دوں گا، اپنی زبان سے قرآن پڑھوں گا، اور اپنے عمل سے ابو کا نام روشن کروں گا۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے لگا، چپکے سے، بے نام، مسجد کی صفائی میں ہاتھ بٹاتا، بے سہارا بچوں کے لیے کتابیں خریدتا،
اور ہر شکروار ایک غریب کے لیے کھانا بھجواتا، مگر اس بار بنا دسترخوان بچھائے۔ وقت گزرا اور ایک دن جب اس کی بیٹی نے پوچھا، ابو آپ ہر روز قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو عمیر نے مسکرا کر کہا، بیٹی جب میں نہ رہوں تو میرے لیے کچھ پڑھ لینا، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں خود اپنے لیے پڑھ لوں۔ یہی عقل مندی ہے۔ عبرت: موت سب کو آنی ہے، لوگ آئیں گے، کاندھا دیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، پھر سموسے کھا کر چلے جائیں گے۔ دنیا چلتی رہے گی، کوئی تمہارے بنا کھانا نہیں چھوڑے گا، کوئی جینا نہیں روکے گا۔ اس لیے اپنی آخرت کی تیاری خود کرو، اپنے لیے قرآن خود پڑھو، اپنے ہاتھ سے صدقہ خود دو۔ یہ مت سوچو کہ مرنے کے بعد لوگ تمہارے لیے کچھ کریں گے، وہ تو آج بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔